علی زیدی کو اس حالت میں دیکھ کر دل دکھی ہوا۔ ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے دعا مانگی۔ 2-3 برس پہلے کی وہ شام یاد آئی جب وہ اینکر ماریا میمن کے شو سے فارغ ہوئے تھے۔ میں اور ارشاد بٹی وہیں تھے۔ مجھے دیکھا تو کہکا لگا کر بولے، آپ ہمارے لاکھ سکینڈلز بنائیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، اب ہم 2028 تک حکومت کریں گے۔ میں ان لوگوں سے اب نہیں الجھتا جن کے خلاف میں سکینڈلز فائل کرتا ہوں۔ کبھی الجھ پڑتا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے۔ ان دنوں میں نے تازہ GITC کا سکینڈل فائل کیا تھا جس کے تحت عمران خان نے اپنے قریبی ڈونرز اور بزنس مینوں کو 250 ارب روپے معاف کر دیے تھے، جن میں زیادہ تر ان کے ATMs تھے۔ خیر، اس سکینڈل کو بریک کرنے کے بعد معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور عدالت نے عمران خان کا فیصلہ غلط قرار دے کر 250 ارب روپے ریکوری کا حکم دیا تھا۔ اس پر عمران خان ناراض ہو گئے تھے اور ناراضگی اس حد تک پہنچی کہ مجھے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ میری بیوی میرا مذاق اڑاتی تھی کہ تم پاکستان میں واحد سیانے ہو جس نے قوم کے 250 ارب روپے لٹیروں کے منہ سے نکلوائے اور بدلے میں انعام کے طور پر اپنی 60 ڈجٹ تنخواہ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، اور اب بھانجوں بھتیجوں سے کئی ماہ سے ادھار لے کر کام چلا رہے ہو۔ میں شرمندہ ہو جاتا تھا کہ واقعی ہی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا۔ قوم اپنی مرضی کے لٹیروں کے ہاتھوں لٹ کر خوش تھی، جبکہ میں ان کے لوٹے 250 ارب روپے بچا کر اپنے تائیں بڑا تیر مار چکا تھا اور اب کئی ماہ سے بے روزگار بیٹھا زخم چاٹ رہا تھا۔ خیر، بات GIDC سکینڈل تک نہیں رکی تھی، بلکہ علی زیدی صاحب پر بھی چند سٹوریز فائل کی تھیں جن میں ایک IT انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک دوست کے چند بڑے کارنامے شامل تھے۔ علی زیدی صاحب اسلام آباد میں اپنے اسی دوست کے گھر رہتے تھے جسے بعد میں وہ وزیر اعظم کے ساتھ چین لے گئے، اور واپسی پر اس دوست کو پشاور میٹرو میں $84 ملین کا کانٹریکٹ ملا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس دوست کے خلاف FIA کے پاس مقدمہ چل رہا تھا۔ وہ 17 کروڑ کا کانٹریکٹ تھا جو اس دوست نے CDA کے ساتھ کیا اور اسے پورا نہ کر سکا تھا، جس پر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ جو بندہ 17 کروڑ کا کانٹریکٹ پورا نہیں کر سکا تھا، اسے اب پشاور میں $84 ملین کا کانٹریکٹ مل گیا تھا، جبکہ اس کے خلاف FIA میں مقدمہ بھی چل رہا تھا۔ اب علی زیدی صاحب وہاں کھڑے مجھے اپنے تئیں چڑھا رہے تھے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان سب کا منصوبہ تھا کہ نومبر 2022 میں فیض حمید آرمی چیف بنیں گے۔ اگلے سال 2023 کے وسط میں جنرل الیکشن ہوں گے جو فیض حمید صاحب اسی طرح جتوائیں گے جیسے انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر 2018 کا الیکشن جتوایا تھا۔ بدلے میں انعام کے طور پر باجوہ صاحب کو توسیع دی گئی، جبکہ ان کے بعد فیض حمید نے آرمی چیف بننا تھا۔ عمران خان کے ایک اور گرویدہ جنرل نے DG ISI بننا تھا اور کام وہیں سے شروع کرنا تھا جہاں سے چھوڑ کر فیض حمید آرمی چیف بننا تھا۔ ایک دوست کہتا تھا کہ فیض حمید صاحب میں وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو انہیں پاکستان کا پوتن بنا دیں۔ عمران خان اگلے الیکشن سے پہلے قانون میں تبدیلی یا ریفرنڈم کے ذریعے صدارتی نظام کی بنیاد رکھیں گے اور ترکی کے طیب اردوان کی طرح صدر بن کر مرضی کی حکمرانی کر کے پورے ملک کو سیدھا کر دیں گے۔ ان دنوں عمران خان ہر طرف صدارتی نظام کے حق میں تقریریں کرتے پائے جاتے تھے اور اس کے فوائد قوم کو بتاتے تھے۔ وہ پاور میں تو پارلیمانی نظام کی بدولت آئے تھے، لیکن انہیں طیب اردوان بطور رول ماڈل اچھا لگتا تھا۔ طیب اردوان نے بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بن کر سوچا تھا کہ یار چھوڑو، وزارت عظمیٰ بھی کوئی عہدہ ہے، بندہ بنے تو صدر بنے، اور روس کے صدر پوتن کی طرح آہنی ہاتھوں سے اپنے مخالفین سے نپٹے۔ طیب اردوان کے رول ماڈل پوتن تھے اور صدر بنتے ہی انہوں نے پوتن کی طرح اپنے مخالفین کو ناکو چنے چبوائے۔ یوں عمران خان کو بھی وہی شوق چڑھایا کہ انہیں پوتن اور اردوان کی طرح وزیر اعظم کے بجائے صدر بننا چاہیے۔ وزیر اعظم کی نوکری بھی کوئی نوکری ہے جہاں آپ کو پوری پارلیمنٹ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے آپ کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن کی باتیں سنیں۔ صدر بن کر جہاں آپ کے پاس بہت اختیارات آ جاتے ہیں، وہیں آپ کو اتنی جلدی صدر کی کرسی سے نہیں ہٹایا جا سکتا جیسے وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں۔ انہیں بھی طاقتور صدر بننا تھا اور اس گیم کے لیے وہ خود کو عرصے سے تیار کر رہے تھے۔ اس پورے کھیل میں فیض حمید صاحب کو کلیدی کردار ادا ہونا تھا، جسے میرے دوست مسٹر پوتن کہتے تھے۔ میں ان دوستوں کو خوش دیکھ کر کہتا تھا کہ ذرا پڑھ لیں مسٹر پوتن کون ہے اور ان کا شغل کیا ہے، خصوصاً میڈیا اور مخالفین کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ جو فیض حمید کو عمران خان کا پوتن بنا کر ابھی سے چسکے لے رہے ہیں، کل یہی چوک میں کوڑے مروائیں گے۔ خیر، علی زیدی ان دونوں مقتدر حلقوں کے بڑے قریب بلکہ لاڈلے تھے۔ ان کے خلاف میرے ایک دوست نے امریکہ سے چند خطرناک دستاویزات ڈالرز خرچ کر کے نکلوائی تھیں۔ جب وہ خبر علی زیدی تک پہنچی تو انہوں نے ایک شادی میں موجود ایک جنرل صاحب سے اس رپورٹ کو سفارش کروائی کہ جانے دو یار۔ ان دنوں اگر یاد ہو تو جنرل باجوہ بھی آرمی ہاؤس میں رات کو اینکرز کو بلا کر دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر وہ عمران خان کے خلاف تنقید کرنے سے باز نہ آئے اور مسائل پیدا کرنا بند نہ کیے تو پھر انہوں نے 5000 ایسے لوگوں کی فہرست بنا رکھی ہے جنہیں ختم کر کے ملک کو ترقی یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے صحافی دوست محمد مالک جو اس ملاقات میں موجود تھے کچھ بولے تو باجوہ صاحب نے کہا آپ صحافیوں کے نام بھی اس میں ڈلوائے جا سکتے ہیں۔ محمد مالک نے خود اس بات کی تصدیق کی۔ اس وقت کے وفاقی وزیر فیصل وافدہ نے بھی ایک ٹی وی شو میں کہا تھا کہ 5000 بندے مار دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
یہ سب باتیں اس وقت کھلے عام ہو رہی تھیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ یہ خون ریزی اور قتل عام کی دھمکیاں ٹی وی پر دی جا رہی تھیں اور باجوہ صاحب صحافیوں کے سامنے اس فہرست کی موجودگی کی تصدیق کر کے انہیں ڈرا رہے تھے۔ اس طرح کی ایک فہرست کہا جاتا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز نے بھی نواز شریف کے پہلے دور میں تیار کی تھی، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ اگرچہ کچھ لوگ جنرل آصف کی اس فہرست کی بات کو درست نہیں مانتے، لیکن اس دور میں بھی یہ بات عام تھی۔ جنرل آصف نواز ہوں یا جنرل باجوہ، وہ اپنی 5,000 لوگوں کی فہرست ساتھ لے گئے۔ عمران خان طیب ایردوان کی طرح صدر بن نہ سکے جو روس، سعودی یا چینی انداز میں پاکستان میں سب کو پھانسیاں لگاتے۔ جنرل فیض حمید پوتن نہ بن سکے جبکہ ہمارے دوست علی زیدی 2028 تک حکومت نہ کر سکے۔ آج انہیں قید و بند کی صحبتیں جھیلنا پڑ رہی ہیں۔ حضرت علی کا قول یاد آیا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ایک سکیم یا پلاننگ تکبر اور غرور اور طاقت کے نشے میں ڈوبے انسان زمین پر بناتے ہیں، جبکہ ایک سکیم خدا آسمانوں پر بناتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آخری فیصلہ یا رضا کس کی چلتی ہے۔